أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العلی العظیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ مفسر ارشاد فرماتے ہیں یعنی کانے، یعنی خزانے جو زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے۔ سبزے، جانور، دریا، پہاڑ، جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی و دنیاوی نفع کے لیے بنائے۔ دینی نفع اس طرح کی زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت ہو، اور دنیاوی منافع یہ کہ کھاؤ پیو، آرام کرو، اپنے کاموں میں لاؤ، تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح کفر کرو گے؟ مسئلہ کرخی و ابو بکر رازی وغیرہ نے خلق لکم کو قابل انتفاع اشیاء کے مباح الاصل ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا، یعنی زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی یہ خلقت و ایجاد اللہ تعالیٰ کے عالم جمیع اشیاء ہونے کی دلیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سب کو پیدا فرمایا تو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، کیونکہ ایسی پرحکمت مخلوق کا پیدا کرنا بغیر علم محیط کے ممکن و متصور نہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا کافر محال جانتے تھے۔ ان آیتوں میں ان کے بطلان پر قوی برہان قائم فرما دی کہ جب اللہ تعالیٰ قادر ہے، علیم ہے اور ابدان کے مادے جمع و حیات کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں تو موت کے بعد حیات کیسے محال ہو سکتی ہے؟ پیدائش آسمان و زمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین میں جنات کو سکونت دی۔ جنات نے فساد انگیزی کی تو ملائکہ کی ایک جماعت بھیجی جس نے انہیں پہاڑوں اور جزیروں میں نکال بھگا دیا۔ آج زیادہ تر جنات پہاڑوں میں اور جو ٹاپو نما زمین جو جزیرے ہیں ان میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ مفسر فرماتے ہیں کہ خلیفہ احکام و اوامر کے اجرا و دیگر تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اگرچہ اور تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں فرمایا یا داؤد انا جعلنا خلیفۃ فی الارض، فرشتوں کو خلافت آدم کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کر کے معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے قبل ہی خلیفہ کا لقب عطا ہوا، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ مسئلہ اس میں بندوں کو تعلیم ہے کہ وہ کام سے پہلے مشورہ کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو مشورہ کی حاجت ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے فرمایا
کہ میرے فرشتوں میں اپنے لیے زمین میں نائب بنانے والا ہوں، زمین میں۔ تو یہ فرشتوں سے جو مشورہ ہے، اس سے مفسر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تعلیم کے لیے مشورہ فرمایا تاکہ اس سے ہمارے بندے سمجھیں اور ایک دوسرے سے مشورہ کریں، ورنہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، اللہ پاک کسی کے مشورے کا محتاج نہیں۔ یہاں جو مشورہ پر یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے، یہ بندوں کے لیے ہے کہ بندے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ہی کوئی کام کریں، اور جو چیز مشورہ کر کے کی جاتی ہے وہ چیز پائیدار اور ٹھوس ہوا کرتی ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ یعنی فرشتوں نے رب سے یہ عرض کیا کہ مولا، جس انسان کو تو زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہے وہ تو ایسے ہوتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، آپس میں قتل و غارت کریں گے، تو کیا ایسے کو تو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا؟ فرشتوں مفسر فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا مقصد اعتراض یا حضرت آدم پر طعن نہیں تھا، یعنی فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا یا حضرت آدم علیہ السلام پہ طعن و تشنیع نہیں تھا، بلکہ حکمت خلافت دریافت کرنا تھا کہ یہ خلیفہ بنانے کی حکمت کیا ہے، اور انسانوں کی طرف فساد انگیزی کی نسبت کرنا، اس کا علم یا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہو یا لوح محفوظ سے حاصل ہوا ہو۔ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کو پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر فرشتوں کو یہ کہاں سے معلوم ہو گیا کہ خون ریزیاں کریں گے زمین میں، فساد پھیلائیں گے زمین میں؟ انہیں علم کیسے ہوا؟ تو مفسر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا علم یا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے دے دیا ہو، یا لوح محفوظ سے انہوں نے حاصل کر لیا ہو، یا خود انہوں نے جنات پر قیاس کیا ہو کہ ان کی فطرت ہی ہے خون ریزی کرنا اور زمین میں فساد پھیلانا۔ اور تو انسان پہلے پیدا ہوئے کہ جنات میں، جی جی اور جو ہے محفوظ کا بھی مسئلہ ہے۔ ہاں بتاتے ہیں بھی۔ بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، رب نے کیا فرمایا کہ مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور وہ علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا فرمایا، جسے آپ کو بھی معلوم ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تھا جب اس کو جنت سے، تو آدم علیہ السلام کو بعد میں پیدا فرمایا ابلیس کو، اور جیسے کہ بھی آیت آگے گزری ہے، مفسر ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو، آسمان میں فرشتوں کو اللہ پاک نے پہلے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو پہلے پیدا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔